بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اپنے حصہ نظم میں جس نظم کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ علامہ اقبال کی نظم پیغام ہے۔ علامہ اقبال کے تعارف میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ حکیم الامت ہیں، شاعر مشرق ہیں، فلسفی ہیں اور آفاقی شاعر ہیں۔ فلسفی وہ شاعر ہوتا ہے جو ایک مقصد، ایک سوچ دے۔ علامہ اقبال نے بھی قوم کو یہی مقصد دیا کہ ہمارا اس کائنات سے کیا تعلق ہے، اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اور خودی کا تصور دیا۔ اقبال کا عشق حقیقی اور عشق رسول بہت مشہور ہے، اور اسی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بلند مقام عطا کیا کہ اردو ادب میں اقبالیات بحیثیت مضمون ایم اے اردو میں پی ایچ ڈی تک اقبالیات بحیثیت ایک مضمون پڑھا جاتا ہے۔ اور اقبال واقعی مسلمانوں میں جذبہ خودی پیدا کرنا چاہتے تھے، ان کی عزت نفس کو اس حد تک لے جانا چاہتے تھے کہ جہاں وہ مقام آئے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کی جو نظم پیغام ہم پڑھ رہے ہیں، یہ دراصل اقبال کی طویل نظم شمع اور شاعر کا ایک بند ہے جو کہ بانگ درا سے لی گئی ہے، اور یہ بانگ درا میں شمع اور شاعر کا نواں بند ہے جس میں شاعر اور شمع کا مکالمہ دکھایا گیا ہے کہ شاعر شمع سے یہ سوال کرتا ہے کہ پروانے تجھ پہ اپنی جان نثار کر دیتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں نہیں؟ تو شمع اسے جواب دیتی ہے کہ چونکہ تیرا دل عشق حقیقی سے خالی ہے، اسی لیے تجھ پہ پروانے اپنی جان نثار نہیں کرتے۔ نقادوں کا کہنا ہے کہ اگر شمع اور شاعر کو بانگ درا کا دل کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن اس نظم میں شاعر نے ایک پیغام دیا ہے جس وجہ سے یہاں پہ اس کو پیغام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاعر یہ مسلمانوں کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ مسلمان آخری اور پسندیدہ امت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی رہے، اور یہ کام انبیاء کا تھا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی تو اب بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے پیغام کو فروغ دیں۔ اس نظم کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ یہ نظم 16 اپریل 1912 میں علامہ اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی، جہاں پہ مسلمانوں کی زبوں حالی کا رمزیہ انداز میں نقشہ کھینچا ہے۔ رمزیہ انداز اختیار کرنے سے مطلب ہے کہ بات کو سمجھانے کے لیے وہ لفظ اور اس کے وہ معنی استعمال کرنا جو اس لفظ کے اصل معنی بظاہر نہ ہوں۔ اقبال نے مسلمانوں کی ترکی میں سلطنت بکھر جانا، شیرازہ بکھر جانا، اس کے بارے میں لکھا کہ جب مسلمان مکمل طور پر زوال پذیر ہو چکے تھے تو تب اقبال نے مسلمانوں کو ان کے زوال کی وجوہات یاد دلائیں کہ ہمارے زوال کا سبب عشق حقیقی سے خالی ہونا ہے، اور یہی شمع اور شاعر میں مکالمے کی صورت میں پیش کیا گیا۔ اس نظم میں استعارہ کی زبان استعمال کی گئی ہے کہ شاعر نے مسلمان کے لیے کہیں دہقاں کا استعارہ لیا تو کہیں ملاح کا استعارہ لیا، کہیں اس نے کیس کا استعارہ لیا، رمزیہ انداز اختیار کیا جسے ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ رمزیہ انداز وہ ہوتا ہے جہاں بات کو سمجھانے کے لیے اس کا مطلب کچھ اور لیا جائے۔ اس نظم کا مقصد مسلمانوں کو اپنا مقصد حیات یاد کرانا تھا، اور یہ یاد کرانا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں، چونکہ مسلمان آخری اور پسندیدہ امت ہیں، تو اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پھیلانا ان کا فرض ہے، اور یہی اس نظم کا بنیادی نقطہ ہے۔
پیغام میں شاعر کہتے ہیں کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ اس کے پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دہقان کسان، مسلمان کے لیے کسان کا استعارہ لیا گیا، اور آشنا ہونا اپنی حقیقت کو پہچاننا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دہقان کسان کا ہی استعارہ کیوں لیا گیا؟ شاعر کہہ رہا ہے کہ دانا تو، کہ اے کسان اپنے کھیت میں، یہ رمزیہ انداز ہے۔ دانا تو سے مراد یہ نہیں کہ وہ کسان دانا یا بیج ہے، رمزیہ انداز میں بات سمجھانے کے لیے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اپنی کھیتی کے لیے جو کچھ تم کر سکتے ہو وہ تم ہی کرو گے، کہ اگر کسان دانا نہ ڈالے اور بیج نہ بوئے تو فصل نہیں اگتی، لیکن بیج بو دینا کافی نہیں، اگر وہ کھیتی باڑی نہ کرے، ہل نہ چلائے، تب بھی فصل نہیں اگتی۔ باراں بارش کو کہا گیا ہے کہ اگر بارش نہ ہو تو کسان اسے اپنے خون پسینے سے سیراب نہ کرے تب بھی فصل نہیں اگتی، اور پھر جا کے اسے حاصل یعنی پھل ملتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے کسان اپنی اصلیت کو پہچان، دانا کھیتی بارش اور فصل تو ہی ہے۔ در حقیقت اس تارے کی زبان میں اقبال مسلمانوں کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے مسلمان اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو پہچانو، تمہارے پاس اعلیٰ اقدار، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، سب کچھ موجود ہے۔ تم نے اپنے لیے دانا تو سفر کا آغاز خود کرنا ہے، اپنے لیے راستہ خود تلاش کرنا ہے، راہ میں آنے والی مشکلات کو خود ہٹانا ہے، اس کے بعد تمہیں اپنی منزل ملے گی جو تم اپنا مقام اپنا عروج کھو چکے ہو، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں کو پہچان ہی نہیں پا رہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت اب پہچانی نہیں جاتی۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو۔ آہ افسوس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جستجو تلاش، آوارہ رکھنا، پریشان حال مارے مارے پھرنا، راہ راستہ، راہ رو مسافر، رہبر رہنما، منزل دنیا آخرت میں کامیابی۔ تو شاعر مفہوم میں کہتے ہیں کہ اے مسلمان تجھے کس چیز کی تلاش نے پریشان کیا ہے، راہ بھی تو، مسافر بھی تو، رہبر بھی تو اور منزل بھی تو۔ اس تارے کی زبان میں شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے مسلمان تو نہ جانے کس چیز کی تلاش کرتا ہے، تیرے پاس راہ صراط مستقیم کا راستہ موجود ہے جو کہ بالکل سیدھا راستہ اور ہر قسم کی مشکلات سے پاک ہے۔ راہ رو تو، اس پہ چلنا بحیثیت مسافر چلنا تیرا کام ہے، کیونکہ تیرے پاس جب سیدھا راستہ موجود ہے اور رہبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں تمہارے لیے ایک پیر کامل، ایک بہترین رہنما کو بھیجا گیا، اب ان کے بعد یہ تمہارا فرض ہے کہ اس راستے پہ چلو اور لوگوں کی رہبری کرو، لیکن تم تو خود منزل سے بھٹک گئے ہو، اور کبھی خانقاہوں اور درویشوں کے آستانوں پہ ہو، اور کبھی مغرب کی تقلید، اندھا دھند تقلید میں ان کے پیچھے جا رہے ہو۔ رہبری تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تمہیں کرنی تھی، منزل بھی تو۔ اور تب جب تم ان ساری چیزوں کو اپنا لو گے، ایک صراط مستقیم کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے رہنمائی تم لوگوں کی کرو گے، تو تب تمہیں منزل یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔
तुम्हारा अरूज तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। तू राज़े कुन फ़काँ है, अपनी आँखों पर अयाँ हो जा। शायर का मतलब ये है कि तू राज़े कुन फ़काँ, कुन अल्लाह ताला ने एक बार कहा कि शायर कह रहे हैं कि तू राज़े कुन फ़काँ है, कि अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात तेरे लिए तख्लीक की, अपनी आँखों पर अयाँ हो जा कि अपनी सलाहियतों को पहचान लो। काँपता है दिल तेरा, अंदेशाए तूफ़ान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। शायर ने सवालिया अंदाज़ इख्तियार किया है। काँपता है दिल तेरा, कि डरता है तुम्हारा दिल, अंदेशाए तूफ़ान, तूफ़ान का खौफ, नाखुदा, मल्लाह, बहर, समंदर। शायर कह रहा है कि क्या तेरा दिल तूफ़ान से खौफज़दा है? मल्लाह, समंदर, कश्ती और किनारा तू ही तो है। याद रखें, रमज़िया अंदाज़ में कहने का मतलब वो नहीं होता, वो मानी जो शायर इस्तेमाल कर रहा है। बात सिर्फ समझाने के लिए कहा। शायर कहता है कि ज़िंदगी के मैदान में आने वाली मुश्किलात से खौफ़ज़दा हो। बहैसियत मुसलमान वो कहते हैं कि तुम्हें ये खौफ ज़ेब नहीं देता। ना खुदा तू, अपनी कश्ती का मल्लाह तुम खुद हो, यानी अपनी तकदीर अपने हाथों तुमने संवारनी है। बहर, समंदर, कि ज़िंदगी के समंदर में जितनी भी तूफ़ान आएँ, जितनी भी लहरें उठें, उसमें अपनी कश्ती को किनारे तक तुमने खुद ले जाना है। मल्लाह की मिसाल इसीलिए दी गई है, मल्लाह का इस्तारा इसीलिए लिया गया कि मल्लाह ये नहीं सोचता कि आज समंदर में तूफ़ान आएगा या नहीं। वो ये सोचता है कि जब तूफ़ान आ जाए तो उसे अपनी कश्ती को, मुसाफिरों को किस तरह से बचाना है। तो शायर ये कह रहा है कि तुम्हें भी अपनी कामयाबी, अपने अरूज के लिए और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी के लिए, अपने लिए ज़िंदगी की मुश्किलात को खुद उनका सामना करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। क्योंकि शायर ने कहा था कि हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान। अगले शेर में शायर कहते हैं, देख आकर कूचाए चाके गिरेबा में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमल भी तू। कूचाए चाके गिरेबां, कूचा गली, चाक करना, झांकना, गिरेबां दिल की गली में झांकना। इश्क हकीकी की तरफ इशारा है और कैस की कलमी इस्तेमाल की है। कैस, मजनू, कैस बिन आमरी जो लैला के इश्क में मजनू हो गया था। महमल, कजावा, जिसमें ऊंट के ऊपर रखा जाता है और उसमें बैठते हैं। तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि शायर कह रहा है कि अपने दिल की गली में देख, कैस, लैला, महमल और सहरा तू ही है। दर हकीकत शायर का इशारा इस तरफ है कि इश्क हकीकी को ढूंढने के लिए, महबूब हकीकी को ढूंढने के लिए सहराओं में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारा इश्क कैस की तरह है तो महबूब हकीकी वो लैला सहराओं में नहीं, बल्कि वो तुम्हारे अपने दिल में मौजूद है। और वो कब मिलेगी? वो मोहब्बत तब मिलती है जब इंसान का इश्क इतना सच्चा हो जाए कि उसे दो का फ़र्क ना लगे। वो अपने महबूब को अपने दिल में तलाश करे, तो उसका इश्क हकीकी तो उसके दिल में ही मौजूद है। इसीलिए शायर ने कहा कि मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क है असले हयात, मौत है उस पर हराम। कि इंसान का इश्क अगर उसे अल्लाह ताला इश्क हकीकी अपने दिल में नहीं मिलता, तो इसका मतलब है कि उसका इश्क अभी नापुख्ता है, उसका इश्क अभी खाली है, उसका दिल इश्क से, इश्क की दौलत से माला माल नहीं। तो यही वो कहना चाहता है कि इश्क इलाही को अपने दिल में तलाश करो। उम्मीद है आज के अशआर को समझने में आपको मदद मिली होगी।